قرآن کریم کی تلاوت کے آداب۔ برادران اسلام، قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے راہ نجات تلاش کی جاتی ہے، اس میں شفا ہے، اس سے روحانی اور جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے، اس کے عجائبات و غرائب کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے فوائد کی کوئی حد۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین جن و انس کو ہدایت کی راہ دکھلائی۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اس سے لو لگائے بغیر راہ رو بنے، وہ راہ یاب نہ ہو سکے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد کیا وہی کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین و دنیا کی سعادت سے بہرہ ہوئے۔ یہ خصوصیات اس لیے بھی ہیں کہ یہ کتاب محفوظ ترین کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب پاکیزگی۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو، ادب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو لوگ کھڑے اور بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کی جائے۔ چار زانو ہو کر بیٹھنے اور تکیہ لگانے سے اجتناب کرے۔ دوسرا ادب پڑھنے کی مقدار قرات کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں۔ مقدار کے سلسلے میں رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے، رحمت والے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو۔ بخاری و مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہی ہے کہ ہفتے میں 1 ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتے میں 2 ختم کیے جائیں۔ اس طرح تقریباً 3 دن میں 1 ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو، قرآن کریم کے معانی و مضمون میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو، تو اس کے لیے 1 مہینے میں 1 ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب قرآنی صورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں 1 ختم قرآن کرے اسے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورہ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے۔ ہفتے کی شب میں سورہ انعام سے سورہ ہود تک، اتوار کی شب میں سورہ یوسف سے سورہ مریم تک، پیر کی شب میں سورہ طٰہٰ سے سورہ قصص تک، منگل کی شب میں سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک، بدھ کی شب میں سورہ زمر سے سورہ رحمان تک، اور جمعرات کی شب جمعہ میں سورہ واقعہ سے آخر تک تلاوت فرماتے۔ چوتھا ادب ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کریم کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، پورا قرآن جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ بھی زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیل مستحب ہے جو قرآن کے معانی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ ٹھہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ 5واں ادب تلاوت کے دوران کیفیت تلاوت کرتے وقت
تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعید اور تحدید پر، عذاب و احوال قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کرے، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَابْكُوا فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتُبَاكُوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور روو، اگر نہ رو سکو تو رونی صورت ہی بنا دو۔ رونا نہ آئے تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لے اور سوچے کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی اوامر و نواہی کی تعمیل میں اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالے، اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا۔ غم سے ہی رونے کو تحریک ملتی ہے۔ رجا و امید کی آیت گزرے تو دعا مانگے، اور خوف کی آیت گزرے تو پناہ مانگے۔ چھٹا ادب آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کرے۔ جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدے کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرطے کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت یا سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کر لے۔ ساتواں ادب آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اتنی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا آداب تلاوت میں شامل ہے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہوں، اس لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ جہاں تک زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہا گیا، بعض احادیث میں اس کو ناپسند کیا گیا۔ تطبیق کی صورت یہ ہے کہ آہستہ پڑھنے میں ریاکاری و تصنع کا اندیشہ نہیں ہے۔ جس شخص کو ریا کا اندیشہ و خوف ہو اسے آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر اس کا خوف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے، اور جہری قرأت دل کو بیدار کرتی ہے، اس کے افکار مجتمع کرتی ہے، نیند دور کرتی ہے، پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ آٹھواں ادب تحسین قرأت۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، تحسین قرأت پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور نظم قرآنی میں خلل واقع ہو۔ اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو تحسین قرأت سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا اس قدر حکم نہیں دیا جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اسی بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ نوواں ادب تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اختتام تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے اخیر میں ہے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتب میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان۔ 10واں ادب عظمت قرآن کا استحضار۔ کلام اللہ کی عظمت و علو شان اور اس کے مرتبہ و منزلت کا دل و جان سے اعتراف کرے، اور یہ استحضار کرے کہ نزول قرآن بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا ایک عظیم نمونہ ہے کہ اس نے عرش بری سے اپنا کلام اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا، ورنہ اس کتاب کے روحانی بوجھ اور تجلی کا عالم یہ ہے کہ اگر عالم مثال میں ظاہر ہو جائے تو سخت ترین پہاڑ بھی اسے برداشت نہ کر سکیں۔ 11واں ادب اللہ تعالیٰ صاحب کلام کا استحضار۔ دوسرے ادب کا تعلق صاحب کلام کی عظمت سے ہے۔ جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرے تو اپنے دل میں متکلم اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت شان کا استحضار ضرور کرے، اور یہ یقین رکھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ خالق کائنات کا کلام ہے، اور اس کی تلاوت کے بہت آداب و تقاضے ہیں۔ ہر دل اس کا اہل نہیں کہ قرآن کی حکمتوں اور اس کے عظیم الشان معانی کا بارے گراں برداشت کر سکے، اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل پاک اور عظمت و توقیر کے نور سے منور ہو۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کھولتے بے ہوش ہو جاتے اور فرماتے ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ 12واں ادب، قرآنی خطاب کو اپنے لیے خاص سمجھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے ہر خطاب کو اپنے لیے خاص سمجھے۔ جب کوئی آیت نہیں یا آیت امر سامنے آئے تو یہ سوچے کہ یہ مجھے ہی حکم دیا گیا ہے اور مجھے ہی منع کیا گیا ہے۔ وعد و وعید کی آیات تلاوت کرے تو انہیں اپنے حق میں فرض کرے۔ انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھے تو یہ سمجھے کہ یہاں قصے مقصود نہیں بلکہ ان سے سبق حاصل کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی آزمائش، صبر، نصرت اور ثابت قدمی کے جو واقعات اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں، ان سے ہماری تعلیم اور اپنے دین پر ثابت قدمی مقصود ہے۔ قرآنی خطابات کو اپنے لیے فرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کسی ایک شخص کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ تمام دنیا کے لیے شفا، ہدایت، رحمت و پیغام خداوندی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو نعمت کتاب پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ تمام لوگ قرآن کے مخاطب ہیں، اس لیے ہر شخص کو فرض کرنا چاہیے کہ قرآن کا مقصود میں ہوں۔ 13واں ادب، تأثر قلبی یہ ہے کہ قرآنی آیات سے متاثر ہو۔ جس طرح کی آیت تلاوت کرے اس طرح کا تأثر دل میں ہونا چاہیے۔ اگر آیت خوف ہے تو خوف طاری کرے، آیت حزن ہے تو غمگین ہو جائے، آیت رجا ہے تو امید کی کیفیت پیدا کرے۔ جب جنت کا ذکر ہو تو دل میں اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے، دوزخ کے بیان پر دل میں خوف کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا قرآن سناؤ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا امسک الآن، اب ٹھہر جاؤ، صحیح بخاری شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اس لیے پیدا ہوئی کہ آپ کا قلب مبارک پوری طرح اس منظر کے مشاہدے میں مصروف تھا۔ بعض لوگ وعید و انذار کی آیات تلاوت کرتے وقت بے ہوش ہو جاتے تھے اور ایسے بھی گزرے ہیں جو اس طرح کی آیات سنتے ہوئے انتقال کر گئے۔ الغرض مومن کو تلاوت کے دوران ہر آیت کے مضمون کے مطابق اس طرح تأثر لینا چاہیے کہ اس کے ظاہر و باطن پر وہی اثر محسوس ہو۔ 14واں ادب، تصور متکلم یعنی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تلاوت میں اتنی ترقی و کمال حاصل کرے کہ گویا اپنے بجائے خود متکلم سے اس کا کلام سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے کے 3 درجات ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے میں باری تعالیٰ کے سامنے دست بستہ کھڑا تلاوت کر رہا ہوں اور باری تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے دل میں یہ احساس کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں اور اپنے لطف و کرم سے اسے مخاطب کر رہے ہیں اور اپنے انعام و احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلام میں متکلم کا اور کلمات میں صفات متکلم کا مشاہدہ کرے، اپنے اوپر اور اپنی قرأت پر نظر نہ رکھے بلکہ فکر و خیال کا مرکز ذات باری تعالیٰ ہونی چاہیے۔ گویا وہ متکلم کے مشاہدے میں اس قدر مشغول ہے کہ اس کے علاوہ ہر شے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ 15واں ادب، خود کو ہیج سمجھنا چاہیے، طاقت و قوت سے براعت کرتا رہے اور کسی بھی لمحہ اپنے نفس کو اہمیت نہ دے۔ مثلاً قرآن پاک کی وہ آیات پڑھے جن میں نیک بندوں کی مدح کی گئی ہے تو یہ خیال نہ ہو کہ میں بھی ان میں شامل ہوں، بلکہ یہ سمجھے یہ درجہ تو بہت بلند ہے اور اونچے لوگوں کا ہے۔ ان نیک بندوں میں اپنی شمولیت کی امید رکھتے ہوئے پڑھے۔ جب وہ آیات پڑھے جن میں گناہگار بندوں کا ذکر ہے اور عذاب سے ڈرایا گیا ہے تو یہ سمجھے کہ ان آیات کا میں بھی مخاطب ہوں۔ اس موقع پر اللہ کے غضب سے ڈرے اور فسق و فجور، کفر و شرک میں مبتلا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگے
جو شخص دوران تلاوت اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے اور یہ خیال کرے میں سر تپا تقصیر ہوں تو اسے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہوگا۔ جب قرب رب العزت نصیب ہوا تو تلاوت کا مقصود بھی حاصل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ تلخیص ہے جو احیاء علوم الدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ رب العزت ہمیں کامل آداب کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین 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 بحق سید الابرار والمرسلین۔